اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ الحمدللہ آج ہم چوتھا پارہ شروع کریں گے۔ اس میں سورہ آل عمران آیت نمبر 92 سے 200 تک کا حصہ آئے گا، اور دوسرا حصہ سورہ نساء کا ہوگا جس میں آیت نمبر 1 سے 23 تک ہم دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ہدایت کے لیے کون سے موتی جو ہیں وہ عطا کیے ہیں۔ آئیے ان موتیوں کو اپنے دامن میں سمیٹیں اور اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ان کے مطابق صحیح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چوتھے پارے کے آغاز میں آیت نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ یہاں نیکی اصل میں یہ ہے کہ تم نیکی تک پہنچ نہیں سکتے جب تک کہ اپنی محبوب چیز میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ تو یہاں اصل میں نیکی سے مراد عمل صالح بھی ہے اور جنت بھی ہے، یعنی یہاں اللہ رب العالمین ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ انسان جب تک اپنی ان محبوب چیزوں میں سے جن کو انسان بہت ہی جن سے محبت کرتا ہے، وہ انسان کا مال بھی ہو سکتا ہے، انسان کا وقت بھی ہو سکتا ہے، انسان کی کوئی بھی ایسی شخصیت بھی ہو سکتی ہے، اس کی اولاد ہو سکتی ہے، اس کے والدین ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ایسی چیز جو بھی جس سے وہ محبوب رکھتا ہے، اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اگر تم جنت چاہتے ہو، اگر تم اپنے عمل کو نیک بنانا چاہتے ہو تو ان چیزوں میں سے بھی خرچ کرو۔ ہم دیکھتے ہیں، ہم نے پہلے دوسرے پارے میں سورہ بقرہ میں بھی ہم نے پڑھا، اور سورہ آل عمران کو ہم دیکھیں گے بار بار ہمیں خرچ کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، اور اصل بات یہ ہے کہ ہم نے شروع میں بھی متقین کی صفات میں پڑھا کہ وہ جو بھی رزق اللہ تعالیٰ نے دیتا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو خرچ کرنا اللہ کو پسند ہے، اور یہ صرف مال ہی نہیں بلکہ رزق سے مراد ہر وہ صلاحیت، ہر وہ قوت اور ہر وہ چیز ہے جو اللہ رب العالمین نے انسان کو دی ہے، اور اللہ کو یہ مطلوب ہے کہ انسان اللہ کے راستے میں ان میں سے ضرور کچھ نہ کچھ خرچ کرتا رہے۔ اللہ ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 93 سے 95 تک ہم دیکھتے ہیں کہ اہل کتاب کو اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح خالص توحید اختیار کرنے اور دین ابراہیم کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے، اور اہل کتاب کو اسلام لانے کی دعوت دی گئی ہے، اور پھر اہل ایمان کو اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے طریقے پر نہ چلنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ آیت نمبر 101 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، یعنی مسلمانوں کو اللہ کے دامن کو مضبوطی سے تھام لینے کا حکم دیا گیا ہے کہ یہی ایک طریقہ ہے جس سے انسان صحیح اور صراط مستقیم پر جو ہے وہ چل سکتا ہے۔ پھر آیت نمبر 2 میں مسلمانوں کو اللہ کا ایسا تقوی اختیار کرنے کی حکم دیا گیا ہے کہ جیسا کہ اللہ کا حق ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے احکام اور فرائض پر پوری طرح سے جو ہے عمل کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں کے قریب بھی نہ جایا جائے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ الحمدللہ ہمارا دین آسان دین ہے، اس میں شرعی عذر کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ فار ایگزامپل آپ اس کو اس بات سے سمجھیں کہ نماز کھڑے ہو کر پڑھنے کا حکم ہے، لیکن اگر ایک انسان کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو وہ بیٹھ کر بھی پڑھ سکتا ہے۔ لیکن تقوی جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے ڈر اور خوف سے اللہ کے احکام اور اس کی طرف سے عائد کردہ فرائض اور حقوق کی پوری طرح سے پاسداری کی جائے۔ آیت نمبر 103 میں مسلمانوں کو ایک بڑی اہم ہدایت دی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقے بازی بھی نہ پڑو۔ یہاں اللہ کی رسی سے مراد قرآن ہے، اور آپ دیکھیں کہ رسی کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ باندھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تو یہاں قرآن کو رسی سے تشبیہ دے کر مسلمانوں کو اس چیز کی دعوت دی گئی ہے کہ تمام مسلمان ایک ہیں، کیونکہ ان سب کا مرکز ہدایت جو ہے وہ ایک اللہ رب العالمین ہے، ایک قرآن ہے اور رسول ہے۔ اور تقوی کے بعد اللہ کی رسی کا مضبوطی سے تھامنے کا جو درس دیا گیا ہے، اس میں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ انسان کی نجات صرف انہی دو اصولوں
میں پوشیدہ ہے، اور مسلمان صرف اسی صورت میں متحد رہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس رسی کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حجۃ الوداع میں بھی یہی تلقین کی تھی کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میری سنت، اگر جب تک تم اس کو تھامے رہو گے تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور دیکھیں کہ مسلمانوں نے جب سے اس مرکز کو چھوڑا ہے تبھی سے تفرقے بازی کی ابتدا جو ہے وہ ہو گئی ہے۔ پھر آیت نمبر 104 میں دوبارہ اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ مسلمانوں کے اندر ایک ایسی جماعت ضرور ہی ہونی چاہیے جو نیکی کی طرف بلائے اور بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے، یعنی دعوت و تبلیغ کرنا ایک اجتماعی فریضہ ہے اور ہر مسلمان کو اپنے طور پر یہ کام ضرور ہی کرتے رہنا چاہیے۔ اور امت مسلمہ جس کو پہلے ہم نے پڑھا کہ اللہ نے اس کی امت وسط یعنی بہترین امت بنایا، یہاں اس کا نصب العین ہی یہ بتایا گیا ہے آیت نمبر 110 میں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس کا مقصد ہونا چاہیے۔ اور امت مسلمہ کو اس لیے بہترین امت بنایا گیا ہے کہ وہ دوسرے انسانوں تک اسلام کا پیغام پہنچائیں، اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو وہ بھی اس منصب سے محروم ہو سکتے ہیں۔ پھر اہل کتاب سے درد مندی کا اظہار کیا گیا ہے کہ اگر وہ اسلام لے آئیں تو کتنا اچھا ہو، اور پھر یہ بھی بتایا گیا ہے، انہیں ان کے انجام سے خبردار کیا گیا ہے اور مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ غیر مسلموں کو اپنا رازدار نہ بنائیں۔ آیت نمبر 118 میں اس بات کی وضاحت ہوتی ہے۔ پھر آیت نمبر 119 میں مسلمانوں کو ایک اہم اصول دیا گیا ہے کہ صبر اور تقوی، اسی سے اہل کتاب کے شر سے بچا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، لَا يَضُرَّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تمہیں ان کے خفیہ تدبیریں اور چالیں جو ہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ پھر اس کے بعد اس میں آیات 121 سے لے کر 189 تک جنگ احد کی شکست پر تبصرہ کر کے منافقین کے کردار پر تبصرہ کیا گیا ہے۔ مسلمانوں کی اخلاقی تربیت کی گئی ہے کہ وہ صبر و تقوی سے کام لیں، سود سے بچیں، دل کھول کر انفاق کریں، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، انفاق اور جہاد کے ذریعے اللہ کی مغفرت اور جنت حاصل کریں۔ پھر جنت کو حاصل کرنے کے لیے دوڑنے کا حکم دیا گیا ہے کہ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ آیت نمبر 133 میں مسلمانوں کو ترغیب دی گئی ہے کہ جنت کو لے جانے والے اعمال میں دوڑ دھوپ دکھاؤ، سستی نہ دکھاؤ، بلکہ پورے جوش و خروش کے ساتھ ہمہ وقت اللہ رب العالمین کی رضامندی حاصل کرنے والے اعمال کرتے رہو تاکہ تم اللہ کی جنت میں اور اس کی مغفرت کے راستے کی طرف چل سکو۔ پھر آیت نمبر 134 میں متقین کی صفات بتائی گئی ہیں، اور وہ صفات یہ ہیں کہ متقی وہ بندہ ہوتا ہے جو تنگی اور خوشحالی ہر حال میں خرچ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں لگا رہتا ہے، غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، ان سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اور ایک اہم خوبی یہ بتائی گئی کہ جب بھی کوئی فحش کام یا گناہ ہو جائے تو اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، اور پھر یہ کہ وہ گناہوں پر اصرار نہیں کرتے۔ اللہ ہمیں ان متقین میں شامل کریں۔ پھر مسلمانوں کو تسلی دی گئی ہے آیت نمبر 139 میں کہ ایمان کا مظاہرہ کریں، ایمان میں ثابت قدم رہیں، کیونکہ اگر وہ سچے مومن ہوں گے تو وہی غالب رہیں گے۔ پھر احد کی شکست کا مقصد واضح کیا گیا کہ مسلمانوں کو جو عارضی شکست ہوئی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ سچے مومنوں کو چھانٹنا چاہتا تھا۔ جنگ میں صبر و ثبات اور اس ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنے اور اللہ سے تعلق مضبوط رکھنے کی ہدایات دی گئی ہیں، یہ آپ آیات 141 سے 147 میں پڑھیں گے۔ پھر صحابہ کرام کی تربیت کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت یا شہادت ہو جائے تو تب بھی دین اسلام کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اس میں ایک یہ اہم ہدایت ہے کہ کسی بھی شخصیت کی پیروی کرنے کے بجائے سچا مومن وہ ہے جو صرف اللہ کے دامن کو سچے دل سے تھامتا ہے اور پھر اس کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ تو اس وجہ سے ہمیں ہمیشہ دین کو پکڑنا ہے، اللہ کے راستے پر چلنا ہے، کسی شخصیت کے پیچھے نہیں چلنا۔ مسلمانوں کو خبردار کیا گیا کہ وہ کافروں کی اطاعت کر کے نقصان ہی اٹھائیں گے، آیت نمبر 149 میں۔ اور اس مقصد کے لیے مسلمانوں کو تسلی دی گئی ہے کہ اللہ ہی ان کا مولا یعنی سرپرست ہے اور وہ کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دے گا۔ اصل میں احد کی شکست کا سبب یہ تھا کہ مسلمان کمزور ہو گئے تھے، آپس میں انہوں نے اختلاف کر لیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی تھی، اسی وجہ سے انہیں یہ اہم ہدایات دی جا رہی ہیں۔
پھر اس میں منافقین کے کردار کو بہت ہی واضح اور ان کی حوث اقتدار کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور یہ آیت نمبر 150 میں اس چیز کی وضاحت کی گئی ہے۔ پھر آیت نمبر 160 میں اللہ اور اس کے دین کی مدد کرنے کی صورت میں فتح اور غلبے کی بشارت دی گئی ہے، اور منافقین کی چند اور صفات بتائی گئی ہیں کہ وہ ان کے کفر میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں، ان کے جھوٹ اور مکاریاں گنوا کر سچے مسلمانوں کی ہمت افزائی کی گئی ہے۔ پھر آیت نمبر 161 تا 190 میں منافقین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل حیثیت کو سمجھنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلم بھی ہیں اور مزکی، یعنی اخلاق و کردار کو سنوارنے والے بھی ہیں۔ اور پھر آخر میں آیت نمبر 190 تا 200 میں اس سے پہلے ایک اور اہم اصول بھی دیا گیا ہے کہ ہر ایک نے موت کا مزہ چکھنا ہے، اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہر ایک کے اعمال کو واضح طور پر بتا دے گا۔ آیت نمبر 190 تا 200 یہ آخری رکوع سورہ آل عمران کا ہے، جس کی بہت زیادہ فصیلت میں آتی ہے۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو رات کو جب تہجد کے لیے اٹھتے تو پڑھتے اور اس کے بعد وضو کرتے۔ اس میں جو ہدایات دی گئی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ عقل مند لوگ کائنات پر غور و فکر کر کے اللہ کے ساتھ تعلق بڑھاتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منادی کا یہاں ذکر کیا گیا ہے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ان کی آواز پر لبیک کہتے ہیں۔ ہجرت و انفاق و جہاد پر اذیتوں پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنے والوں کو جنت کی بشارت دی گئی ہے، اور ایک بہت ہی اہم بات کہ جزا کے اعتبار سے مرد اور عورت بالکل برابر ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور آخری آیت میں خاص طور پہ 4 ہدایات دی گئی ہیں جن کے ذریعے کافروں پر غلبہ پایا جا سکتا ہے۔ پہلی چیز یہ کہ ایمان اور ثابت قدمی، صبر اور مصابرت یعنی ایک دوسرے کو بھی ثابت قدمی کی تلقین کرنا، اور کمر بستگی یعنی ہر وقت اللہ کے احکام کے لیے تیار رہنا، اور تقوی اختیار کرنا۔ یہ سورہ آل عمران یہاں ختم ہو گئی۔ اس کے بارے میں حدیث، آپ اس کی فضیلت کے حوالے سے اس حدیث کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1920 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو کہ یہ قیامت کے دن بادل کی 2 ٹکڑیاں یا 2 سائے یا پرندوں کے 2 صف پستہ غول کی صورت میں نمودار ہو کر اپنے پڑھنے والے کی طرف سے جھگڑا کریں گی، ان کی شفاعت کرائیں گی۔ تو ہمیں ان دونوں صورتوں کو اپنی روز کی تلاوت میں شامل کرنا چاہیے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔